مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے کہ جب اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود شریف پڑھوں گا، ہو سکا تو بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور در و دیوار گواہ بھی ہو جائیں۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے شوال المکرم کی 16ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، عمر حیات عطاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آیا اجوا کھجور کی جو گٹھلیاں نکلتی ہیں، آیا ان کو پیس کر کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ اجوا کھجور جو ہے نا، یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی کھجور ہے، اور دنیا کی سب کھجوروں میں بہترین کھجور اجوا کھجور، اور مہنگی بھی ہوتی ہے یہ۔ تو فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 185-86 پر ہے۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، عالی رتبہ اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق 7 روز تک روزانہ 7 عدد یعنی 7 دانے اجوا کھجور کھانا جذام یعنی کوڑ کو روکتا ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان
نہ دے سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کھجور کھانے سے قولنج یعنی بڑی انتری کا درد نہیں ہوتا، اپینڈکس انگریزی میں بولتے ہیں، یہ مطلقاً کھجور کا ہے۔ وہ جو پہلے جو میں نے روایت بیان کی وہ اجوا کھجور کی تھی۔ اب اجوا کھجور کی گٹھلیوں سے علاج، اس کا تو کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم، البتہ اجوا کھجور کی گٹھلی سے علاج کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ بلکہ نیکی کی دعوت جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اور فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ 102 تا 103 پر کچھ اس طرح لکھا ہے، ایک مقامی اخبار کے کالم میں دیے ہوئے ایک واقعے کو بالتصرف عرض کرتا ہوں۔ 84 سالہ ایک بہت بڑے سابق فوجی افسر کا بیان ہے کہ 56 سال کی عمر میں مجھے دل کا عارضہ لاحق ہوا۔ میں اپنے مرض کو خفیہ یعنی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اظہار سے میرے فوجی کیریئر پر زد پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ میں ڈاکٹری علاج سے کترا رہا تھا۔ ایسے میں مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی مشہور کھجور اجوا کی گٹھلیاں باریک پیس کر اس کا پاؤڈر روزانہ صبح آدھی چمچ پانی کے ساتھ نگل لیجئے۔ میں نے اس مدنی نسخے پر عمل کیا، الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر میری صحت میں بہتری آ گئی۔ یہ نسخہ وہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خبر جو ہے نا یہ 23/12/2010 کی ہے، یعنی آج سے مراد یہ ہے۔ اب پتہ نہیں بیچارے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ انہوں نے بیان دیا تو 84 سال کے تھے، اور شاید اسی کے برکت سے 84 سال کی عمر میں بھی وہ نہ صرف صحت مند اور روزمرہ کے کاموں میں متحرک یعنی ایکٹیو ہیں، بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے۔ اسی اخباری کالم میں یہ بھی ہے کہ 1995 میں پاکستان کی ایک مشہور ترین شخصیت کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے دل کی 3 نالیاں بند ہو چکی ہیں، 3 وین بند۔ اس پر انہوں نے اینجیوپلاسٹی کروانے کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یعنی مذکورہ سابق فوجی افسر نے انہیں بھی یہ مدنی نسخہ بتایا اور مشورہ دیا کہ آپ 30 دن تک یہ علاج کر لیجئے، اگر فائدہ نہ ہو تو بے شک اینجیوپلاسٹی کروا لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مدنی نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد یہ لندن گئے، وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے ان کے ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے پرانے ٹیسٹ کی رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے دونوں ٹیسٹ میچ کیے اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں۔ قصہ مختصر، وہ واپس پاکستان آئے اور انہوں نے اس مدنی نسخے کو اپنا معمول بنا لیا۔ 2009 میں انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، پرانے ٹیسٹ کی رپورٹس ملا کر دیکھی۔ اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ 1995 سے لے کر 2009 تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے۔ وہ یہ مدنی نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے باپا جان، میں ضلع جہلم سے ہوں اور مدنی انعام اور قافلہ کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصطفائی تقسیم کرنا، خدائی تقسیم نہ کرنا۔ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر تقسیم کیا کرتے تھے، جبکہ خدا تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اور کسی کو بہت کم عطا فرماتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ پہلے تو وہ مدنی انعام ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ اب میں سن رہا ہوں آج کل، ہماری اصطلاح مدنی انعامات، ایک انعام نہیں ہے نا، انعامات ہے، محدود کیوں کرتے ہیں؟ تو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، یہ جو جملہ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، کہ اس سے یعنی کہ ظاہری معنی تو یہ نکل رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصاف سے سب کو برابر برابر دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو بادشاہ، کسی کو فقیر۔ تو یہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض یا اللہ تعالیٰ پر ناانصافی کی معاذ اللہ نسبت۔ تو اگر یہی معنی لیتا ہے کوئی تب تو اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ بظاہر معنی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصطفی تقسیم کرنا، خدائی تقسیم نہیں کرنا، کہ نعوذ باللہ خدا اگر تقسیم کرے گا تو انصاف سے نہیں کرتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اصل میں بابا مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس طرح کے نت نئے جملے اور محاورے اور کہاوتیں یہ عموماً بیٹھے بیٹھے مطلب گھڑتے رہتے ہوں گے، اور لوگ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے لطف اندوز ہوتے ہوں گے، اور بھی اس کو کوئی نعرہ بنا لیتا ہوگا، کوئی ساتھ چلتا ہوگا، کوئی کیا کرتا ہوگا، لیکن کسی بھی چیز پہ غور کرنے کا شاید ہمارے رجحان ایسا لگتا نہیں ہے، یا کوئی مطلب ایسے ہی لگا دیا نعرہ یا بول دیا۔ غور کرنا کہ یار یہ بات جو کی جا رہی ہے اس میں اسلام و شریعت کے حوالے سے کیا ہے، بہت بے باکی ہے، زبان بڑی بولتی ہے، بہت بولتی ہے۔ اچھا، میں نے جو جواب دیا مشروط جواب دیا کہ اگر اس کے معنی یہ بظاہر یہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کی عادت کریمہ، اس کی حکمت ہے، اس کے بھی جوابات ہیں کہ کسی کو غریب کیوں بناتا ہے، کسی کو مالدار کیوں بناتا ہے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے اور یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت درست ہے، ہر کام درست ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اعتراض بنتا بھی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، جو اللہ پر اعتراض کرے تو وہ پھر اللہ کو ماننے والا کہاں ہوا؟ گستاخ۔ نہ مسلمان اعتراض کرتا ہے، کر ہی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے صحیح ہے، آنکھیں بند ہیں ہماری، یا رب تو ہمارا ایمان سلامت رکھ، تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے تو کر۔ دنیاوی طور پر میں ایک موٹی سی مثال دوں آپ کو کہ آپ عمارت بنا رہے ہیں اور آپ نے مطلب بہت ساری بلاک لیے، اینٹیں، اب ان اینٹوں کے آپ مالک ہیں، اب ان اینٹوں کو آپ دیوار میں بھی لگا رہے ہیں، فرش میں بھی لگا رہے ہیں، ایک نماز کی کوئی الگ سے جگہ بنا دی، بڑی عمارت ہے تو اس میں وہ جو جائے نماز بنائی، اس میں بھی یہی اینٹیں لگا رہے ہیں جو آپ نے بہت سارا اسٹاک لیا اینٹوں کا، اور انہی میں سے کچھ اینٹیں اٹھا کر آپ لیٹرین میں لگا رہے ہیں، واش روم میں۔ کیا آپ پر اعتراض کوئی کرے گا؟ یہ کیوں؟ اینٹیں ایک ہی جیسی ہے، ایک کو تم نماز کی جگہ پر لگاتے ہو کہ اس پر مطلب سجدہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری اینٹ لیٹرین میں ڈال رہے ہو کہ اس پر گندگی گرائی جا رہی ہے۔ آپ کو کوئی بھی نہیں بولتا، آپ کو وہم بھی نہیں ہوتا، وسوسہ بھی نہیں آتا، آپ ان اینٹوں کے مالک ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، ہمیں غریب بنائے، امیر بنائے، لولا لنگڑا بنائے، اندھا بنائے، کانا بنائے، جیسا بھی بنائے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔
ہم تجھ پر اعتراض کرنا دور کی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو کرتا ہے حق 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 بالکل درست فرماتا ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر اعتراض اور کفر کو اتنا برا جانے جیسے آگ میں گرنے کو برا جانتا ہے. ہم آگ میں گرنا کبھی بھی پسند نہیں کریں گے, انڈرسٹوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم نہیں کرتے, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اسی کے کرم سے ہم محفوظ بھی رہیں گے. تو کبھی بھی ایسا نہ سوچیں, ہرگز نہ سوچیں. تو یہ جملہ اگر اس کا یہ معنی ہے, جیسے وہ سوال میں وضاحت میں بھی اسی طرف گیا, وہ وضاحت یہی کی نا کہ اللہ تو کسی کو کم دے عطا کرتا ہے, کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے, اور سرکار برابر برابر عطا فرماتے ہیں. یہ وضاحت بھی کی انہوں نے. یعنی یہ ایک لحاظ سے یہ اعتراض بنتا ہے اور ایک لحاظ سے نہیں بھی بنتا. یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, جیسا کہ اس کا طریقہ کار ہے اور اس کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تقسیم فرماتے ہیں, جب تقسیم کرانے کا موقع ہو, کرنے کا موقع ہو, تو وہاں جو ہے وہ سب کو برابر برابر دیتے ہیں. تو ایک صورت یعنی یہ سی نکل سکتی ہے, لیکن بولنا بلال نہیں چاہیے ہے, جملہ بہت خطرناک اس حوالے سے. لیکن صورت یہ نکل سکتی ہے کہ مقصود یہ ہو کہ بھائی تم یہاں پر یہ طریقہ کار اختیار کرنا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن یہاں یہ نہیں ہو کہ تم کسی کو زیادہ دو کسی کو کم دو. تو ایک اس میں یہ پہلو نکل سکتا ہے. بہرحال لیکن میں نے جو بتایا نا وہ اس مطلب جو میں نے بتایا نا, اگر وہی مطلب بولنے والے کا ہے جب تو اسلام سے نکل جائے گا. اب یہ ایک جو تعویل بیان کر رہے ہیں, تو اگر ہم کسی جس نے یہ کہا جملہ اس کو پھٹ کر کے کافر نہیں کہیں گے, کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل ہو یہی. اور بہرحال یہ کہ جملہ بہت خوفناک ہے, خطرناک ہے. جو میں نے اس کا معنی ظاہری بتایا, اگر نعوذ باللہ کسی نے اس معنی میں کہا ہے تو اس کو نئے سرے سے اسلام قبول کرنا ہوگا. اگر شادی بھی کی ہوئی تھی, اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے, اسی بیوی کو رکھنا چاہے تو اسی سے دوبارہ نکاح کر لے, یا جس سے چاہے کر سکتا ہے, نہ کرنا چاہے تو فارغ ہے, بیوی اب اس کی رہی نہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں, بہت خطرناک جملہ ہے, خوفناک جملہ ہے, ہلا دے آدمی. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز دھوکے سے بیچ دی ہے یا ملاوٹ کر کے بیچ دی ہے, اور اب اس کو گاہک کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کس کو بیچی ہے, تو اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ توبہ کرے اور جتنا جس کا حق مارا ہے, اب جو پتہ ہے کہ بھئی فلاں کا حق مارا تھا, فلاں کا مارا تھا, ان کو تو دے دے. جن کا نہیں معلوم یا معلوم تو لیکن وہ فوت ہو گئے, وفات پا گئے, تو ان کے وارثوں تک پہنچائے. وارث بھی نہیں ملتے یا پتہ ہی نہیں ہے, غائب ہے بالکل. تو اتنی رقم جو ہے نا, جتنی بنتی ہو وہی کہ جی دھوکے سے جو حاصل کی ہوئی ہے, تو اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو مالک بنا دے, اس کا دے دے اس کو, اور توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو یہ فارغ ہوگا. آپ کو ملاوٹ کر کے پارٹی بن گیا, اب یہ پارٹی جو اب توبہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں ملاوٹ کروں گا, یہ کافی تھوڑی ہے. جتنا لوگوں سے لوٹا ہے نا سب نکال, ابھی نکال دے, ورنہ پھر کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. پھر وہاں آپ کے یہ ہیلے حوالے جو بھی دلیل ہے نا, یہ وہاں نہیں چلیں گے کچھ بھی, کہ مجبوری ہے, میں تو کنگال ہو جاؤں گا. تو یہاں کنگال ہونا اچھا ہے, وہاں جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا, بلکہ مرتے ہی قبر میں پہنچیں گے کیا حشر ہوگا. مرنا تو کیا دیر ہے, ابھی ہم میں سے کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ فیضان مدینہ سے اٹھ کر گھر پہنچیں گے, کچھ پتہ نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, اور اس پر قیامت صغرا قائم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافیت کا سوال کرتے ہیں. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. صلو علی الحبیب.
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद रियाज अत्तारी, दावत इस्लामी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जिसको कैंगरू कहते हैं, उसके बारे में पूछना था कि क्या इसका खाना हलाल है या इसका खाना हराम है। इसके पैर बकरी की तरह होते हैं और ये घास वगैरह खाता है, गोश्त नहीं खाता, और ये दूध देने वाला जानवर है। तो बराए मदीना इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। हम खुसूसी दुआ में याद रखेंगे कि हम इखलास के साथ दावत इस्लामी की धूमें ऑस्ट्रेलिया में मचा सकें। कैंगरू, हाँ हाँ, ये तो बचपन से इसको कंगारू, अब बज़ाहिर तो इसका इस पे हैं उलमा के अकवाल, ये अरबी में इसको कंगर बोलते हैं, कंगर। कंगर, जी। हाँ, ये तो बच्चा ये पेट इसमें पे वो जी। चमड़े की थैली होती है उसमें रखता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इसको हराम कहा जा जी। सके। कंगारू जो है ना, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इसको हराम कहा जाए, क्योंकि ये पंजों से शिकार नहीं करता, मगर इसके वो खुर तो नहीं है। ये खुर और सुम का फर्क किसी को मालूम है? सुम भी होते हैं, बाज जानवर में सुम होते हैं, बाज में खुर होते हैं। यही सवाल हो जाए, मगर ये तो अहले इल्म दे सकेंगे, इसका जवाब अवाम शायद नहीं दे सकेंगे। कहीं सुम लिखा होता है, कहीं खुर लिखा होता है। तो कंगारू तो वैसे भी बहुत महंगा होगा, ये आसानी से मिलता भी नहीं होगा। वहां का कौमी जानवर है, तो कौमी जानवर को खाने भी कहां देंगे। अच्छा, हमारे नात खान इस्लाम में जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बापा, ये जो घोड़े के जैसे पाँव होते हैं उसको सुम बोलते हैं, और गाय या बकरी उनके पाँव में एक खलासा होता है उसको खुर बोलते हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। यानी जिसका बूट जो है ना पाँव का वो एक ही हो, वो सुम कहलाएगा, और जिसके दो बूट हो ना एक पाँव में, बीच में वो चीरा होता है, तो ये खुर कहलाते हैं। ये दो खुर हैं, तो यूं बकरे में 8 खुर होते हैं, और घोड़े गधे में 4 सुम होते हैं। याद रमज़ान से माला माल किताब मिनहाजुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। मदनी फीस जुल्फे भी नहीं है इनकी, ये भी नियत करो हो जाए ना आज पापा, जुल्फों की तो नियत आका की सुन्नत आज से शुरू 112 दिन में किताब का मुताला का इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि नमाज जनाजा मस्जिद में अदा करना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तहकीक तो यही है कि मस्जिद में जनाजा हो या मस्जिद के बाहर जनाजा हो, नमाजी मस्जिद में हो, दोनों सूरतों में मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। अलबत्ता चूँकि बाज़ उलमा और मुफ्तियान किराम जायज़ भी कहते हैं, तो इसलिए इस पर कहीं अगर हो रहा है तो मदनी इल्तिजा है कि उसको छेड़ा ना जाए। आप खुद अपने आप को, जैसे मैं आला हज़रत के फतवे पर अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो इनके फतवे पर अमल बेशक किया जाए, लेकिन अगर कहीं हो रहा है तो उसमें इंटरफेयर करेंगे तो फसाद होगा, फितना होगा, और मतलब फसाद नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। खुद ठीक है नहीं पढ़ता तो कतरा कर निकल जाए तरकीब से, मस्जिद में अगर हो रहा है तो। हमने ये जो खुले आसमान तले जगह है ना, तो ये हमने पहले से ही नियत की हुई थी कि यहाँ जनाजा पढ़ाएंगे, तो हमारे यहाँ जनाजे, यहाँ बहुत सारे जनाजे पढ़े गए। अब भी हो सकता है, अब तो शायद सिक्योरिटी की वजह से यहाँ नहीं लाते होंगे जनाजे, बाहर पढ़ाते होंगे। तो ये कि अगर
مسجد ہی کی عمارت ہے اور کوئی ایسی جگہ پہلے سے تمامیت مسجد سے پہلے اگر کوئی ایسی جگہ مختص کر لی جائے کہ یہاں جنازہ پڑھیں گے اور یہ فنائے مسجد ہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ مسجد بن گئی اب نیت نہیں کر سکتے. فنائے مسجد پہلے سے نہیں تھی، پوری مسجد بنا لی نماز کے لیے اور وہ اصل مسجد کے حکم میں شرعاً اب آ چکی، اب فنائے مسجد کی نیت کر کے بولے گا اب ہم نیت کرتے ہیں جنازہ پڑھائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں فنائے مسجد کو ہم داخل مسجد کر سکتے ہیں، اصل مسجد میں داخل کر سکتے ہیں. اصل مسجد اب بن گئی، اب وہ قیامت تک مسجد ہے، اس میں اب یہ کہ رد و بدل ہم نہیں کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل پنجاب میں خوب بارشیں ہو رہی ہیں، کئی دن سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کئی کچے مکان گر گئے ہیں، 4 دیواریاں گر گئی ہیں، سیلابی صورتحال ہے. دعا فرما دیجئے اور یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ برستی بارش میں خوب بارش برس رہی ہو، 7 مرتبہ اذان پڑھی جائے تو کیا بارش تھم جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے، ہمیں زحمت سے بچائے. پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی بہت بارشیں ہو رہی ہیں کئی روز سے، اور بنگلہ دیش میں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، خصوصاً چٹاگانگ اور اس کے اطراف میں بھی زبردست بارشیں ہو رہی ہیں. گھروں میں پانی آ گئے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جامعات میں اپنے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ مسلمانوں پر رحمت کی بارشیں برسائے. ہماری یہ بارشیں، کاش یہ بارشیں کھیتوں پر برسیں، باغوں پہ برسیں، گلزاروں پہ برسیں، تو آبادیوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے. اور ہم بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں، گناہوں سے توبہ کر کے اس سے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تو رحم کر. اب دیکھو نا، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. لوگ بولتے ہیں یار تم پرانی باتیں کرتے ہو، لوگ تو چاند پر پہنچ گئے. چلو ہم پرانی باتیں کرتے ہیں نا، روک کے دکھاؤ بارش. ہے کوئی دنیا کا سائنسدان جو بارش کا ایک قطرہ کم کر دے؟ تو میرا رب، میرا پروردگار قادر مطلق ہے. بارش وہ چاہے گا تو رکے گی. ساری دنیا کے سائنسدان مل کر جھک مار لیں، ایک قطرہ بھی نہیں روک سکتے بارش کا. ساری بارش تو کیا روکیں گے؟ تو اس لیے سب کو میں دعوت دیتا ہوں، دنیا بھر کے غیر مسلموں کو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ. اسلام سچا ہے جو اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. وہی رب ہے جس نے پیدا کیا، وہی رب سب کچھ کرتا ہے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ایک پتا بھی نہیں لا سکتے، ورنہ بارش روک کے دکھا دو. ہم تو دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مطلب میں نے کہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، اور تم بھی وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. ہم کو پتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اپنی مرضی سے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. سب کے سب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور سب کے سب مسلمان بھی نمازی بن جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، رب کے آگے گڑ گڑائیں. ورنہ دیکھیں نا، یہ بارشیں آتی ہیں، نہیں آتی تو بھی ہم گڑ گڑاتے ہیں کہ یا رب بھیج مولا، ہے نا؟ اور جب آتی ہے تو پھر روک مولا کہ اب بہت ہو گیا، ہم برداشت نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے. ہم تو ایسے ہیں. ابھی گرمیوں میں ہم دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ بارشیں بھیج، اب آئی تو بولتے یا اللہ کرم فرما دے، بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے بس ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خواہ وہ پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں، خواہ بنگلہ دیش میں ہو رہی ہیں، جہاں کہیں بارشوں کی وجہ سے عاشقان رسول تکلیف میں، ان کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور ان بیچاروں پر رحم کرے. ان کے مکان جن کے بہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور سیلاب کی آفت سے بھی محفوظ فرمائے. پنجاب میں کئی جگہ سیلاب آ چکا ہے. پچھلے دنوں 51 کا عدد تو مجھے ملا تھا کہ بیچارے ان شہید ہو گئے، کیونکہ جو ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہے. وہ کتنوں کے گھر بہ گئے، مویشی بہ گئے ہوں گے، فصلیں تباہ ہو گئی ہوں گی. سیلاب تو سیلاب ہے، جو سامنے آیا اس کو بہا کر لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। न्यूयॉर्क में माशाअल्लाह आशिकान रसूल का तो ठट्ठे मारता हुआ समुंदर है गोया। कह भी रहे थे कि कितने जी हजारों की तादाद में लग रहे हैं माशाअल्लाह। ये बारिशें फिर भी बैठे हुए हैं, शायद इन पर नहीं बरस रही होगी, अतराफ में बरस रही अभी थोड़ी देर पहले बरसी थी बापा। अच्छा माशाअल्लाह। 50 इस्लामी बे हाथों हाथ मदनी काफिले में सफर की भी वहां से इत्तला आई है। इंशाअल्लाह हैं 50 थोड़े हैं, इतने सारों में सिर्फ 50, जबकि 2 दिन की तो छुट्टियां हैं, तो कुछ फायदा उठाएं और 50 इस्लामी भाइयों की जगह 50 मदनी काफिलों में अब तब्दील हो जाए कि 50 मदनी काफिले सफर करेंगे। बहादुरी वाला जिला चिन्योट पंजाब पाकिस्तान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शि अल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबइ व रब्बिल अर्शि अल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो भी हाजिरीन नाजरीन अपनी नेकियां मेरी मुझे ईसाल सवाब कर दें। इन सब पर अपनी रहमत के शाया निशान सवाब अता फरमा और ये सारा सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया इनको पहुँचा जुमला अंबिया और मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन तमाम बुजुर्गान दीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कुल मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन खुसूसन जिनका आज 15 शव्वालुल मुकर्रम को उर्स गुजरा, हजरत सैयदुल शुहदा अम्मे मुस्तफ़ा सैयदुना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रात वालिदैन मुस्तफ़ा शहीदान व असीरान करबला जमी अहले बैत अतहार।
इमाम गजाली, आला हजरत सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमिन, खुसूसन 14, 15, 16 अगस्त को मदनी काफिले के बनने वाले मुसाफिरीन, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला करीम, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। या अल्लाह, गुनाहों से हमको बचा ले, तौबा पर साबित कदम रहने की सआदत इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारा ईमान सलामत रख। परवरदिगार, बवक्त नज़आ हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जलवा महबूब में हमें ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब फरमा। ज़ह नसीब ज़ेरे गुंबद खजरा जलवा महबूब में शहादत नसीब हो जाए। जन्नतुल बकी हमारा मतफन बने। जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। या अल्लाह, हमारे कर्जदारों के कर्जे उतार दे। तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर हों, बेरोजगारियां दूर हों, कर्जदारियां दूर हों। या अल्लाह, तरह तरह की परेशानियां दूर हों। इलाहुल आलमीन, बांग्लादेश और पंजाब में खुसूसन जो बारिशों की वजह से सैलाब की सूरतें हैं, इलाहुल आलमीन, इन बेचारे आशिकान रसूल पर रहम करम फरमा। इनके नुकसानात के नेमल बदल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इनको इस आफत से बचा, हमको भी इन आफतों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बेजा मुकद्दमों में घिरे हुए इन्हें रिहाई नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बेचारे कैद में हैं, इनको नजात बख्श दे। इलाहुल आलमीन, बेनमाजियों को नमाजी बना दे। इलाहुल आलमीन, हमारी बहू बेटियों को शर्म हया की चादर नसीब फरमा, शरई पर्दा नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। इलाहुल आलमीन, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बापा, आज हमारे बाबुल मदीना का एक काफ़िला जो मोरो से आ रहा था, रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और तकरीबन 18 इस्लामी भाई उसमें ज़ख्मी हुए हैं। 2 को चोटें भी लगी हैं, तो उनके लिए भी दुआ फरमा दें। और यहाँ पर भी इस्लामी भाई बाद ऐसे भी आए जिनके मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हैं, उनको भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। या अल्लाह, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता राय खुदा के इन मुसाफिरीन पर जो मोरों में जो बेचारे हादसे में ज़ख्मी हो गए, इन सबको रूबा सेहत कर दे, तो शिफा अता फरमा, इनको सब्र व अज्र अता फरमा। इसके अलावा जो मरीज़ों के नुमाइंदे आए हैं, इनके मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा। जो मुतअद्दिद नाज़रीन मदनी चैनल को SMS के ज़रिए या मुख्तलिफ ज़राए से अपने मरीज़ों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआओं के पैगामात देते रहते हैं, उन पर जो चिट्ठियाँ देते रहते हैं, उन पर सब पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسو غانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ غمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام ہو تو قامن و غوث اعظم امام ہو تو قامن و جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے مرشد ہیں عطار 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 مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ